بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل کس تاریخ ملا ہے۔ یہ ایک بڑی یادگاری بات ہے۔ سرکار معراج کی رات جب واپس تشریف لائے، صبح ہوئی، سبحان اللہ، تو اس وقت کوئی پروپیگنڈے کو لیول تو نہیں کرنا تھا، جو واقعہ پیش آیا تھا حکم خداوندی اس کو بیان کرنا تھا۔ عرض کیا مولا کریم یہ واقعہ جس سے تو مجھے لے گیا ہے، میں بتاؤں گا مانے کا کون؟ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ میں تیرے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہوں تو یہ تسلیم نہیں کرتے، تو میرے لامکان میں جا کر واپس آنے کو کون تصدیق کرے گا؟ راتوں رات بیت المقدس جا کے واپس آنے کو کون تصدیق کرے گا؟ کہا محبوب کریم ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم دعوے دار بنو، میری طرف سے اعلان کرو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا تو کہہ کے تو نے سحر کی، میں کہتا ہوں میری طرف سے اعلان کر دے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سحر کرائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی تحقیق کی طرف بات ہے کہ آگے رجب شریف قریب آ رہا ہے، اس میں اگر موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے، لیکن سید رسول اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ گفتگو یہ ہے کہ سرکار نے حکم پروردگار اس کا اعلان کر دیا۔ اب جناب ابو جہل کو جس وقت یہ بات ہاتھ آئی، دیکھیں گنڈے نبی کے گھر میں بھی چھاپا مارنے کی ٹرائی کرتے ہیں، رہتا کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف کا سجادہ نشین ہے، اور غنڈہ گردی کا یہ عالم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے شیر خارگی کے زمانے سے لے کر کے اس وقت تک جب یہ بات ہو رہی ہے، آپ کے خلاف کوئی انسانیت کے خلاف انسانیت سے گری ہوئی کوئی بات کوئی پائی نہیں گئی، اور اعلیٰ معیاری اوصاف جو انسان میں پائے جا سکتے ہیں اس سے کہیں بلند و بالا اوصاف سرکار میں پائے گئے ہوئے ہیں۔ اب ایسے بے نفس اور ایسے خدا پرست اور تحقیق اور صفائی کے ترازو پر تلے ہوئے انسان کے خلاف باتیں کرنے کے لیے باتیں کتنی تلاش رہا ہے؟ کوا اگر باغ میں بھی چلا جائے پھول کی تلاش نہیں کرے گا، مردار کی تلاش کرے گا۔ بالکل صحیح، سبحان اللہ، بات صحیح ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایسی مجالس بنتی ہیں، لیکن جتنے بدعقیدہ لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں تو گندگی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ جیسے وہ ٹھیکیدار گندگی کے ہیں، ٹھیکہ ان کا گندگی کا ہے۔ اب جناب نبی کریم علیہ السلام کے خلاف مہم چل گئی، ان کا صدیق اکبر ٹوٹے تو ساری سوسائٹی ٹوٹے گی۔ یہ وقت ہے اسلام کو سخت پہنچانے کا، کہ کیا کریں؟ جو سب سے سرغنہ آدمی ہے مسلم سوسائٹی میں اس کو پکڑو، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایرسٹوکریسی میں پہلے یہاں چیف جسٹس رہ چکے تھے سپریم کورٹ کے، یعنی موتوں کے فیصلے، بلڈ منی کے فیصلے صدیق اکبر کیا کرتے تھے، یعنی سیاسی بصیرت کے آدمی تھے، قانون دان آدمی تھے، دولت مند آدمی تھے، بازو والے آدمی تھے، اس لیے ان کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ اسلام کا بڑا ویٹ بن رہا ہے۔ پر حضرت صدیق اکبر کا ویٹ سرکار کی وجہ سے بنا ہے، سرکار کا ویٹ کسی کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ، سوچ تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاش کرتے کرتے باہر کہیں مل گئے صدیق اکبر، کسی کام سے گئے ہوئے تھے، آ رہے تھے، راستے میں پکڑ لیا ابو جہل، اور یار بات سنو، اور میری بات سنو، کہا تیرے جیسے بے ایمان کی کیا بات سنو؟ دیکھو میں کعبے کا سجادہ نشین ہوں، اس کا جو نبی پاک کا منکر ہے کعبے کی چھت پر بھی بیٹھے تو بھی بے ایمان ہے، وہ بھی عربی سپیکر ہے، عربی سپیکر ہے، کرتا لمبا ہے، کعبے کا سجادہ نشین ہے، پر 1,24,000 لعنت ہے اس بے ایمان پر، اس لیے کہ منکر مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ جو کتابوں کی دھمکیاں میں دیتے ہیں، ہمارے پاس کتابیں بہت ہیں، ہمارے مدرسے بہت ہیں، اب عربی بولتے ہیں، یہ ساری باتیں بچیل کے ہاں بھی تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن تبرہ ہے کہ نہیں؟
اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کر بات، انہوں نے کہا آج بھی نہیں مانو کہ تمہارے صاحب نے جھوٹ کہا؟ سرکار کے صحابہ کو تو صاحب سرکار کہتے تھے نا، صحابی اسی سے، لیکن صحابہ کرام سرکار کو صاحب تو نہیں کہتے تھے، سرکار کو تو نبی الانبیاء کہتے تھے، سید المرسلین کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو اعلیٰ ٹائٹل ہیں سرکار کے، ان ناموں سے بلایا کرتے تھے۔ فدا کا ابی و امی وسائر عشیرتی، یا رسول اللہ میری ماں قربان ہو، میرا باپ قربان ہو، میرے سارے اقربا آپ پر قربان ہو، یہ کہا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تنزن کہتا ہے آج بھی نہیں مانو گے تمہارے صاحب نے جھوٹ کہا؟ انہوں نے کیا بات کہا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہوئی ہے کہ تمہارا صاحب یہ کہتا ہے میں آج رات کو راتوں رات مکہ شریف سے میں بیت المقدس گیا ہوں۔ انہوں نے ہوائی جہاز تو نہیں تھے اور جیٹ طیارے وغیرہ بھی نہیں تھے اور کوئی تیز رفتار گاڑیاں بھی تو نہیں تھیں، راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں، وہاں نبیوں کی امامت کرائی ہے، نبی میرے پیچھے کھڑے تھے، نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کہاں آئے ہیں؟ بیت المقدس راتوں رات یہ جا کس طرح سکتا ہے، واپس آ کس طرح سکتا ہے؟ تیز ترین اونٹنی وہ کئی دن لگا کر کے وہاں پہنچ سکتی ہے، تو اونٹنی سے زیادہ تیز رفتار تو کوئی کنوینس نہیں ہے اس وقت انسانی سوسائٹی کے پاس، تو یہ راتوں رات گیا کس طرح ہے، آیا کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات سرکار کی زبان سے تم نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنی ہے۔ آپ نے لاکھ لعنت ہے تجھ پر، سرکار تو یہ کہتے ہیں میں لامکان میں گیا ہوں تو میں مانوں، تو کہتا ہے بیت المقدس گئے واپس آئے اور کسے مانوں؟ نہیں، یہ تیری سوچ ہے۔ جس کافی تعداد صحابہ میں سے مرتد ہوئی اس موقع پر، ہاں یہ کتابوں نے لکھا ہے، جو صحابی تھے کلمہ پڑھتے تھے مرتد ہو گئے کہ یہ بات ممکن نہیں۔ جس وقت اپوزیشن پورے جوبنوں پر ہو اس وقت ساتھ نبھانے والا صدیق کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی جس صفت کا انکار اس وقت کی اکثریت کر رہی ہے، حضرت صدیق اکبر نے کہا تم تو بیت المقدس کی بات چھیڑے ہوئے ہو، مجھے محبوب کہہ دیں کہ میں لامکان میں گیا ہوں، راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا، میں تو یہ بھی مانوں۔ اس جگہ علماء کرام جتنے بیٹھے ہو میں آپ کی خدمت عرض کروں گا، یہ حدیث ہے نا کہ میں راتوں رات گیا ہوں، اس کا راوی کون ہے؟ ابو جہل۔ صدیق اکبر کے سامنے کون راوی ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو تحفظ مہیا کروں گا، اگر آپ ہاں کہہ دیں تو کوئی آپ کا بگاڑے کا کچھ نہیں۔ حدیث ہے نا، سرکار نے فرمایا نا میں راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں۔ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ابو جہل، اور جس کے سامنے بیان کی ہے اس کا کیا نام ہے؟ صدیق اکبر۔ اب بتاؤ حضرت صدیق اکبر نے حدیث قبول کی کہ نہیں کی؟ سبحان اللہ، ہے معلوم ہوا کہ سرکار کی شان کی حدیث ہو، خبر واحد ہو، ایک ہی راوی ہو، دوسرا کوئی راوی نہ ہو، صدیق اکبر ہو تو کہوں قبول کروں ہی کروں۔ فن کے ترازو پر جس کو آپ کہتے ہیں علم المصطلح، حدیث کوئی روایت کرے، کافر کی روایت قابل قبول ہے؟ صحت حدیث کے لیے ضبط و عدالت پہلی شرط ہے۔ اب تو یہ باتیں تو آپ سب لوگوں کو یاد ہو جانی چاہیے کیونکہ میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے، ضبط اور عدالت۔ اب آپ کے سامنے اگر بات چھڑے تو میری مجلس میں اگر آپ بیٹھتے اٹھتے رہے ہیں تو آپ کو یہ بات تو اچھی طرح یاد ہو جائے گی۔ ضبط کس کا نام ہے؟ حافظے کا نام ہے، بات جو سنے اسے مضبوطی سے پکڑ، اس کی گرپ پختہ ہو۔ عدالت کس کا نام ہے؟ عدالت فی العقیدہ اور عدالت فی العمل، عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو، عمل بھی اس کا صحیح ہو۔ پہلی شرطیں تو یہ ہیں۔ تو کافر کا عقیدہ درست ہے نہیں؟ جو محدثین نے صحت حدیث کا معیار قبول حدیث کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو یہ ہے پہلے اس کا دین ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، اس کے بعد یاد ٹھیک ہو، بعد میں حدیث قابل قبول ہے۔ مگر واہ صدیق اکبر میں تجھ سے پوچھوں، اے صدیق اکبر تیری بارگاہ میں مؤدبانہ کھڑا ہو کر سوال کرتا ہوں کہ محدثین نے تو یہ شرط لگائی ہے جب تک ضبط نہ ہو، جب تک عدالت نہ ہو، بندہ معتبر نہ ہو، تحمل حدیث کے لیے تو پہلی بات ہے اس کا ایمان، دوسری بات ہے اس کی یاد، تحمل حدیث لینا۔
मुहद्दिसीन की बोली में हदीस लेने का नाम है तहम्मुल हदीस और पेश करने का नाम है अदाई हदीस। 8 तरीके हदीस लेने के और 8 तरीके हदीस के पहुंचाने के, लेकिन इन सब में ये शर्त है जिस बंदे ने सुनी है वो ईमानदार हो, बेईमान ना हो। ये तो बेईमानों का बादशाह है, फिर क्यों ले ली है? इस पर हजरत खतीब बगदादी ने इस फन की मशहूर किताब है अल-किफ़ाया फी इल्म रवाया, अल-किफ़ाया फी इल्म रवाया, टॉप की किताब है, लेकिन समझना भी उसके माँ के लालों का काम है। अगला सफा पढ़े तो पिछला जहन से उतर ही जाता है, अगर अगले पिछले दोनों को इकट्ठा करके सामने रख के पढ़े समझ ही नहीं आती क्या करूं। हाँ? उसके अंदर वो बहस करते हैं, कहते हैं कि मुहद्दिसीन ने ये जो शर्त लगाई है ये मामलात की लगाई है, अकायद की लगाई है, मगर कोई हदीस अगर सरकार की शान की हो वो काफिर भी रिवायत करे तो कबूल करो, और सरकार की कसरे शान की हदीस रिवायत मौलवी साहब भी करे तो लाख लानत भेजो उस दाढ़ी पर।